علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلى من والاهم وتبعهم وسار على نهجهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين، ما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ معزز حاضرین محترم سامعین کرام، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ حضور آقا نامدار سرور کون و مکان، سارے عالمین کے مختار، مدینے کے تاجدار، مکے کے سردار، سید الابرار، جن کی رفتار سبحان الذی اسریٰ، جن کی گفتار وما ینطق عن الہویٰ، جن کی رفعت و بلندی ورفعنا لک ذکرک، جن کا رخ زیبا والضحیٰ، جن کی زلف عنبری واللیل اذا سجا، جن کا قول مقدس وقیلی، جن کی حیات مبارک لعمرک، اللہ کے حبیب، انبیاء کے حبیب، زخم خوردہ انسانیت احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ محبت اور عقیدت کے ساتھ بارہ سے بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضر محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو ایک مرتبہ پھر سے شب براءت جیسی مقدس متبرک رات عطا فرمائی ہے، اور مسجد ہذا کے امام و خطیب صاحب قابل مبارکباد ہے، آپ کی جمیع مسجد ہذا کی کمیٹی، انتظامی کمیٹی اور جمیع مصلیان کہ الحمدللہ رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے اور ہمارے شہر کی مسجدیں خالی ہو چکی ہے، لیکن اس مقام پر مسجد ہذا میں جامع مسجد DAE، اس مسجد کے تمام مصلیان اپنے جوش و خروش کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بڑی خوشی ہو رہی ہے، بڑی روحانی مسرت ہو رہی ہے آپ لوگوں کی تر و تازگی کو دیکھ کر، ورنہ ہم تو اپنے شہر سے آ رہے ہیں، ساری مساجد کے اجتماعات کافی دیر پہلے ختم ہو چکے ہیں، لیکن آپ تمام مبارکباد ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں مسجد کی کمیٹی کو بھی اور ہمارے امام صاحب کو بھی اس کا صحرا ان کے سرانے دیتا ہوں، چونکہ جب سے یہ پروگرام کے لیے وقت لیا گیا، کافی شب معراج سے پہلے ہی ہمارے مسجد ہذا کے امام صاحب خطیب صاحب نے وقت لیا ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ اس مسجد کی جو کمیٹی ہے، جو ذمہ داران ہے، تمام کے تمام اتنے فکر مند ہے کہ ہر کچھ دن میں کوئی نہ کوئی ایک فون کرتے ہیں اور یاد دہانی کرتے ہیں، اس سے ان کا جوش و خروش معلوم ہوتا ہے۔
نہیں تو ہمارے پاس کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ ایک مرتبہ وقت لیتے ہیں، بعد میں ہمیں خود ہی فون کر کے پوچھنا پڑتا ہے کہ آنا ہے یا نہیں آنا ہے۔ لیکن ہماری مسجد ہاذا کی کمیٹی کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی، مختلف لوگ، میں نام نہیں جانتا چونکہ پہلی مرتبہ آیا ہوں، مختلف عہدیدار اور خود ہمارے مسجد کے امام صاحب ہر کچھ دن میں فون کرتے ہیں، یاد دہانی دلاتے ہیں کہ مسجد میں آپ کو تشریف لانا ہے، شب برات میں آپ نے وعدہ لیا ہوا ہے۔ تو مجھے اس سے اندازہ ہو گیا کہ یہ مسجد کی کمیٹی اور یہاں کے امام صاحب نہایت ہی متحرک شخصیات ہیں، اور بڑی ان کی محنتیں ہیں مسجد ہاذا کے دینی اجتماعات کے لیے۔ تو میں مبارکباد دوں گا کمیٹی کے اور ہمارے مسجد کے امام صاحب کی، اور ہماری جو ملاقات ہے آپ کو بتلاؤں، مسجد میں شب برات کا موقع ہے، بالکل حقانیت و صداقت کے ساتھ بولتا ہوں کہ ہماری پہلی ملاقات مسجد نبوی شریف میں ملاقات ہوئی۔ سرکار کے روضہ مبارک کے سائے میں ہم نے الحمدللہ ملاقات کی ہے۔ جس وقت آپ عمرے کے لیے تشریف لائے، کورونا سے پہلے کا وقت تھا، میں بھی الحمدللہ اپنے صاحبزادگان پوری مکمل فیملی کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں حاضری کا شرف مجھے ملا تھا۔ تو وہاں پر ہماری ملاقات ہوئی، اس کے بعد سے الحمدللہ آپ کا ہمارا رابطہ قائم ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے آپ تمام مصلیان کو، اہلیان محلہ کو، مسجد ہاذا کی کمیٹی کو، امام و خطیب صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یاد فرمایا ہے اور کچھ کہنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب آئے ہم آج کی ابتدائی گفتگو کے بعد، تمہیدی گفتگو کے بعد آج کے ہم موضوع پر آتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، سورہ دخان کی آیت مبارکہ ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ فرماتا ہے کہ قسم ہے روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اس کتاب کو ایک برکت والی رات میں نازل فرمایا ہے، لیلۃ مبارکہ میں نازل فرمایا ہے۔ یہ برکت والی رات کون سی ہے جس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں مبارک رات فرما رہا ہے؟ تو اس آیت کی تفسیر میں بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ برکت والی رات سے مراد شب قدر ہے، اور مفسرین کی ایک جماعت نے یہ بھی فرمایا ہے کہ برکت والی رات سے مراد کوئی اور رات نہیں ہے، وہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ جس رات میں آج آپ اور ہم جمع ہیں، یہ رات مبارک رات ہے، برکت والی رات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس رات میں قرآن کو نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا ہے۔ یہ فیصلے والی رات ہے، فیصلے والی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ دخان ہی میں فرمایا، فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ لوگوں یہ جو شب برات ہے، یہ جو برکت والی رات ہے، یہ شعبان کی جو 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالی ہر حکمت والے کام کو بانٹ دیا کرتا ہے، ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ یعنی اس رات کے بارے میں کہا گیا کہ اس رات موت اور حیات کا فیصلہ کیا جاتا ہے، آنے والے سال تک کون اس دنیا میں باقی رہے گا، کون اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، کس کی پیدائش ہوگی، کس کو کتنا رزق آئندہ سال تک ملے گا، کس کے ساتھ کون سا معاملہ ہوگا، وہ سارے معاملات آج کی رات فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔
اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ایسی مقدس رات میں ہمیں اپنے گھر یعنی مسجد میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ایک حدیث پاک آپ کو سناؤں، بڑی اہم حدیث پاک ہے۔ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالی دنیا عطا کرتا ہے اسے بھی جس کو وہ چاہتا ہے، اور اسے بھی دنیا دیتا ہے جس کو وہ نہیں چاہتا ہے۔ اپنے چاہنے والے کو بھی دیتا ہے، جس سے ناراض ہے اسے بھی دیتا ہے۔ آپ دیکھیں بہت سے اچھے نیکوکار لوگوں کے پاس بھی دنیا کی دولت بھی ہوتی ہے، عزت بھی ہوتی ہے، سواری بھی ہوتی ہے، دنیا کی بہت سی نعمتیں ان کے پاس رہتی ہے۔ اور بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو خدا کے باغی ہے، نافرمان ہے، گنہگار ہے، خطاکار ہے، سرکش ہے، ان کے پاس بھی دنیا کی دولت ہے، اقتدار ہے، حکومت ہے، بادشاہت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، سب کچھ دنیا کی چیزیں ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کسی بندے کو دنیا کی نعمت مل جانا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ یہ اللہ کا پیارا بندہ ہے۔ دنیا میں فراوانی مل رہی ہے، دنیا کی نعمتیں کثرت سے مل رہی ہے، تو یہ اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ یہ اللہ کا پیارا بندہ ہے، کیونکہ دنیا اسے بھی ملتی ہے جسے رب چاہتا ہے، اسے بھی ملتی ہے جس سے رب نہیں چاہتا ہے، جو رب کا نافرمان ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مالک کوئی ایسی علامت ہے جس کو دیکھ کر ہم پہچانیں کہ یقیناً یہ تیرا پیارا بندہ ہے، یقیناً یہ تیرا چہیتا بندہ ہے؟ مالک ایسی بھی کوئی نشانی ہے؟ قربان جائے مدینے والے آقا آمینہ کے لال گنبد خضرا کے مکین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ایک خصوصی علامت ہے، یہ انہی لوگوں کو ملتی ہے جن سے رب تعالیٰ محبت فرمایا کرتا ہے، جن سے رب تعالیٰ پیار کرتا ہے۔ وہ کون سی نعمت ہے؟ قربان جائے میرے آقا فرماتے ہیں وَلَكِنْ لَا يُعْطِي الدِّينَ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے میرے امتیوں، اللہ تعالیٰ دین کی جو دولت ہے یہ انہی لوگوں کو عطا کرتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ پیار فرمایا کرتا ہے، جن سے رب محبت کرتا ہے، انہیں ہی دین کی دولت عطا فرماتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو بندے اللہ کے دین سے محبت کرتے ہیں ان کی علامت یہ ہے کہ وہ مسجدوں سے محبت کرتے ہیں۔ جو بندے دین سے محبت کرتے ہیں ان کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کے کلام قرآن سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، رسول اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ تو جتنی چیزیں ہم کو دین سے جوڑتی ہے یہ ساری چیزیں اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ہی بندے سے محبت کرتا ہے جس کو دین کی دولت عطا فرماتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آج الحمدللہ ہم اس مسجد میں بیٹھے ہیں اپنے کسی دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے نہیں، کوئی مال دولت اپنے کسی فائدے کے لیے دنیا کی چیز کے لیے نہیں بیٹھے۔ ہم یہاں پر آج جمع ہیں اسی لیے جمع ہے تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، رب کے حبیب ہم سے راضی ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں، خدا اور اس کے رسول کے پیار میں ہم یہاں جمع ہیں۔ یہی اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے سینوں میں دھڑکنے والا دل رسول پاک کے دین سے محبت کرنے والا دل ہے۔ اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دین کی دولت اسے ہی عطا فرماتا ہے جس سے وہ محبت کیا کرتا ہے۔ تو یہ علامت ہو گئی اللہ سے محبت، خدا کے پیارے اور محبوب بندے بننے کے لیے۔ تو آج شب برات ہے، اس کو برات کیوں کہتے ہیں؟ شب یہ فارسی زبان کا لفظ ہے،
براءت کے معنی چھٹکارے کے آتے ہیں، نجات کے آتے ہیں، یعنی یہ چھٹکارے کی رات ہے۔ آپ پوچھیں کس چیز سے چھٹکارا؟ چھٹکارا اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ اس رات جہنمیوں کو جہنم سے نجات عطا فرمایا کرتا ہے۔ حدیث پاک ہے ام المومنین، جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رات کا وقت ہے، میں نے اپنے بستر پر مدینے والے آقا کو نہ پایا، حضور کو، تو میں سرکار کو تلاش کرنے کے لیے نکلی۔ کیا دیکھتی ہوں کہ حضور بقیع شریف میں موجود ہے۔ میرے چہرے کو دیکھ کر میرے آقا پہچان گئے کہ میرے دل میں کیا خیال آیا تھا، میں کس سوچ سے آئی تھی۔ کس کے دل میں کیا ہے سرکار جانتے ہیں، کس کے دل میں کیا ہے سرکار جانتے ہیں، اظہار سے پہلے سرکار جانتے ہیں۔ اسی لیے میرے آقا نے پلٹ کر دیکھا کہ ام المومنین تشریف فرما ہے، تو حضور نے فرمایا یا عائشہ اکنتی تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، اے عائشہ کیا تمہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ اللہ اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ انہوں نے عرض کیا، ام المومنین نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ظننت انک اتیت بعض نسائک، حضور بات یہ ہے کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید رات کے وقت میں آپ کسی اور زوجہ مطہرہ کے پاس تشریف لے گئے، چونکہ میرے آقا نے ازواج مطہرات امہات المؤمنین کے درمیان میں باری باری تقسیم فرما دی تھی عدل و انصاف کے خاطر۔ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں عائشہ، میں کسی اور زوجہ مطہرہ کے پاس نہیں گیا۔ اے عائشہ بات یہ ہے کہ آج کی رات شعبان کی 15ویں رات ہے، یہ جس رات میں آپ اور ہم جمع ہیں یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اے عائشہ آج کی رات اللہ تعالی قبیلہ بنو کلب کی جتنی بکریاں ہیں ان بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اس سے بڑھ کر جہنمیوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے، اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ دوزخیوں کو دوزخ سے نجات عطا فرماتا ہے۔ تو اسی لیے اس رات کو شب براءت کہتے ہیں کہ یہ رات چھٹکارے کی رات ہے، نجات کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو دوزخیوں سے کو دوزخ سے نجات عطا فرماتا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ بندہ آج کی رات اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کیا کرے، پختہ دل سے توبہ کیا کرے۔ جو بندے سچے دل سے اور پختہ ارادے سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے، قرآن کا اعلان ہے کہ سچی توبہ کرنے والوں کے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ قرآن میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا کرتا ہے۔ گناہ نہیں رہتے، گناہ نیکیاں بن جایا کرتی ہے۔ یہ فضل خداوندی ہے، یہ رحمت خداوندی ہے کہ بندہ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے لیے حاضر ہوتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے دل کی نیت اخلاص کو دیکھتے ہوئے بندے پر ایسا کرم فرماتا ہے، ایسا فضل فرماتا ہے۔ میرے آقا قرآن فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا کرتا ہے۔ اب آپ پوچھیں کہ گناہیں نیکیوں میں کیسی تبدیل ہوتی ہے؟ اس کو سمجھانے کے لیے ایک بہت ہی پیارا واقعہ حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکاشفۃ القلوب میں بیان کرتے ہیں کہ دیکھو مدینہ پاک کا شہر ہے، ایک نوجوان شراب کی دکان پر جاتا ہے، شراب خریدتا ہے اور چوری سے شراب کو چھپا کر ایک کمبل اوڑھ کر
شراب کو بغل میں چھپا کر آہستہ سے جا رہا ہے۔ اچانک وہ نوجوان کیا دیکھتا ہے کہ سامنے سے خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں۔ فاروق اعظم کو دیکھنے کے بعد نوجوان کے جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ ہیبت ڈر کی وجہ سے اس کا دل اڑنے لگ جاتا ہے کہ یہ وہ فاروق اعظم ہے کہ مدینے والے آقا نے فرمایا کہ اے عمر، تم جس راستے سے جس گلی سے گزرتے ہو شیطان اس راستے سے گزرنے سے کتراتا ہے، شیطان ڈرتا ہے عمر سے۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سامنے سے تشریف لا رہے ہیں۔ نوجوان کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ بالآخر میرا آقا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان کے سامنے آتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ نوجوان کیا ہو گیا تیرے چہرے کو، اور یہ تو کمبل کے اندر ہاتھ چھپا کر کیا لے جا رہا ہے؟ وہ نوجوان دل ہی میں اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو جاتا ہے، زبان سے نہیں دل سے اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک عاشق صادق نے کیا خوب کہا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، طاقت نہیں طاقت پرواز رکھتی ہے۔ دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت۔ یعنی یہ جو دل کی پاکی ہے یہ بہت اہم ہے، دل کا پاک ہونا، دل سے خدا کو پکارنا۔ ہمارا مذہب اسلام بار بار یہ تعلیم دیتا ہے کہ بندو اپنے دلوں کو پاک و صاف کرو۔ ایک حدیث پاک ہے، جب بات دل کی آئی رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے جس کو قلب کہتے ہیں، اور مدینے والے آقا فرماتے ہیں اگر یہ دل صحیح ہے تو سارا جسم صحیح و سالم ہے۔ دل کے اندر کھوٹ ہے، دل کی نیت خراب ہے تو پھر انسان کی حرکتیں بھی برے ہوا کرتے ہیں، انسان کے اعمال بھی خراب ہوتے ہیں۔ میرے آقا نے ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم ولكن ينظر الى قلوبکم۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے ظاہری اعمال کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تو تمہارے دلوں کو دیکھا کرتا ہے، دل کی نیت کیسی ہے، ارادہ کیسا ہے۔ تو وہ نوجوان بھی دل میں اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو گیا اور رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ اے پاک پروردگار، آج کے بعد میں تیرے بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں اور یہ عہد کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی شراب نہیں پیوں گا، کبھی شراب کی طرف ہاتھ نہیں لے جاؤں گا۔ مولا آج فاروق اعظم کے درے سے تو مجھے بچا لے، ان کے درے سے مجھے بچا لے، آج ان کے درے سے مدینے میں ذلیل و رسوا ہونے سے تو میری لاج رکھ لے، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ نوجوان نے اللہ کی بارگاہ میں دل میں رجوع ہو گیا، رب سے تعلق قائم ہو گیا۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گئے عشق، آنکھ بنتے ہیں آنکھ بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ لوگ دیدار کے لیے آنکھ کھولتے ہیں، جو عاشق مزاج ہوتے ہیں وہ آنکھوں کو بند کر کے دیدار کیا کرتے ہیں۔ تو اس نوجوان نے دل میں اللہ سے اپنا تعلق، اپنا کنیکشن قائم کر لیا، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان کے قریب پہنچتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے نوجوان بتا تو صحیح کیا چھپا کر لے جا رہا ہے؟ نوجوان ڈرتے ڈرتے زبان سے
اس کی الفاظ یہ نکلتے ہیں کہ میں اپنے اندر سرکہ لے کر جا رہا ہوں۔ سرکہ کیا ہے؟ جو لوگ باہر جا کر آئے ہیں جانتے ہیں، اور یہاں پر بھی الحمدللہ معلومات ہو رہی ہے کہ سرکہ ایک نفع بخش غذا ہے اور دوا بھی ہے۔ تو یہ جو عرب میں سرکے کا کھانا یہ ایک عام بات سے تھی، تو اس نوجوان نے کہا کہ میرے جس ہاتھ میں سرکہ ہے میں سرکہ لے کر جا رہا ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نوجوان اگر سرکہ ہے تو چھپا کر کیوں لے جا رہا ہے؟ بتا، ظاہر کر۔ تو وہ نوجوان ڈرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہوئے اپنے ہاتھ سے بوتل نکالتا ہے، اور مدینے والے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ اس کی جو بوتل ہے شراب کا ایک قطرہ نہیں ہے، سارا کا سارا سرکہ بن چکا ہے، سارا کا سارا سرکہ بن چکا ہے۔ اسی بات کو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو بندہ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا کرتا ہے۔ تو بہرحال آج کی شب ہم تمام اس کو اس بات کا مطالبہ کر رہی ہے۔ آج کی شب شب برات کا ہم سب کو یہ پیغام ہے، میرے لیے، آپ کے لیے اور دنیا بھر کے ہر مسلمان اور مومن کے لیے آج کی رات یہ پیغام دے رہی ہے کہ خدا کے بندو، اللہ نے زندگی دی ہے، زندگی کو غنیمت سمجھو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اپنے گناہوں سے، ظاہری باطنی گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ اللہ کا کلام قرآن جھنجھوڑ کر کہہ رہا ہے وَوَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اے خدا کے بندو ظاہری گناہ اور باطنی گناہوں کو چھوڑ دو۔ آپ پوچھے ظاہری گناہ کیا ہے، باطنی گناہ کیا ہے؟ ہاں، کچھ گناہ ظاہر ہے، کچھ گناہ باطن ہے۔ آج ہمیں ہر گناہ سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا ہے۔ ظاہری گناہ کیا ہے؟ نماز کا چھوڑ دینا، والدین کی نافرمانی کرنا، لوگوں پر ظلم و زیادتیاں کرنا، گالی گلوچ کرنا، شراب پینا، سود خوری کرنا، جو گناہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہے وہ ظاہری گناہ ہے۔ اور جو گناہ لوگوں سے پوشیدہ ہے، دل کے اندر تکبر ہے، انانیت ہے، ہم اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہے ہیں، دوسروں کو کمتر سمجھ رہے ہیں، خود کو اعلیٰ سمجھ رہے ہیں، دوسروں کو ادنا سمجھ رہے ہیں، یہ باطنی گناہ ہے۔ خدا کے بندوں کے تعلق سے دلوں میں کدورت ہے، عداوت ہے، کینہ کپٹ رکھا ہوا ہے، دل میں دوسروں کو دیکھ کر حسد جلن ہے، دوسروں کی نعمتوں کو دیکھنے کے بعد دل میں حسد اور جلن پیدا ہو رہی ہے۔ یہ سب باطنی گناہ ہے جس کا تعلق دل سے ہے۔ تو فرمایا قرآن میں اللہ نے کہ اے میرے بندو ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو۔ اللہ کا کلام قرآن کہہ رہا ہے ظاہری باطنی تمام گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ توبہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ کامیابیاں تمہارے قدموں کو چومے گی، یہ قرآن کہہ رہا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے ایمان والو، اللہ کا کلام قرآن قیامت تک آنے والے سارے ایمان والوں کو خطاب کر رہا ہے، چاہے وہ مشرق کا ہو یا مغرب کا ہو، شمال کا ہو یا جنوب کا ہو، دنیا کے کسی بھی چپے اور کونے قریے میں بسنے والے ہر ایمان والے کو اللہ کا کلام قرآن کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں لوٹ آؤ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اپنے ظاہری باطنی گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو۔ کیا ہوگا؟ قرآن گارنٹی دے رہا ہے، ضمانت دے رہا ہے، تم توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں کامیابیاں تمہیں عطا فرمائے گا۔ یہاں بھی کامیاب رہو گے، وہاں بھی کامیاب رہو گے، اپنی دنیا کو بھی کامیاب کرو گے، اپنی آخرت کو بھی کامیاب کرو گے۔ اسی لیے فرمایا لعلکم تفلحون،
تم فلاح پا جاؤ گے اگر تم سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ تو بہرحال آج ہم سب کو اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگنا ہے۔ توبہ کرنے کو ٹال مٹول نہ کرو، یہ خیال میں نہ رہو کہ ابھی تو میں جوان ہوں، ہٹا کٹا ہوں، طاقتور ہوں، توبہ کروں گا بڑھاپے میں جا کر، توبہ کروں گا جب میں کمزور ہو جاؤں گا، بیمار ہو جاؤں گا، معذور ہو جاؤں گا، جب چلنے کے قابل نہیں رہوں گا، جب عمر کافی بڑھ جائے گی، 60 پلس ہو جاؤں گا، 70 پلس ہو جاؤں گا، اس وقت توبہ کروں گا۔ یہ دھوکے میں ہرگز نہیں رہنا۔ اللہ نے زندگی دی ہے، یہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ کتنے جوانوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے قبرستانوں میں پہنچایا ہے، کتنے جوانوں کو ہٹے کٹے طاقتور لوگوں کو ان کی جنازے میں ہم نے پڑھائی ہے، ان کو قبروں میں دفنایا ہے۔ اللہ نے زندگی دی ہے، یہ زندگی کب تک وفا کرے گی اس کی کوئی خبر نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ہمارے جامعہ نظامیہ میں کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس میں ایک مضمون ہے الغد، مصطفیٰ منفلوطی کا۔ وہ بڑے پیارے انداز میں سمجھاتا ہے زندگی کے بارے میں کہ یہ زندگی کتنی بے بھروسہ ہے۔ اس زندگی پر انسان جو مر رہا ہے، مٹ رہا ہے، لٹ رہا ہے، لوگوں کی جانیں ضائع کر رہا ہے، اپنی زندگی کے لیے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ وہ عربی زبان کا ادیب کہتا ہے کہ سنو، میں نے صبح کے وقت میں لباس پہنا ہے، اپنے ہاتھوں سے پہنا ہے، اپنی پسند سے میں نے پہنا ہے، اس بات کا مجھے علم ہے، معلوم ہے کہ یہ جو لباس میں نے پہنا ہے اپنے ہاتھوں سے پہنا ہے، لیکن میں اس بارے میں نہیں جانتا، اس بارے میں کوئی گارنٹی، کوئی ضمانت نہیں ہے کہ جس لباس کو میں نے پہنا ہے، اپنے ہاتھوں سے پہنا ہے، یہ لباس میں اپنے ہاتھوں سے اتاروں گا یا غسال کا ہاتھ اس لباس کو اتارے گا۔ غسال جو غسل دیتا ہے انسان کا لباس اتارتا نہیں ہے، پھاڑ دیا کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ اے انسان، تو لباس پہنا ہے اپنی مرضی سے، لیکن لباس اتارنے کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی ضمانت نہیں ہے۔ وہ عربی زبان کا ادیب کہتا ہے کہ میں اپنے قدم کو اٹھایا ہوں اپنے گھر کی دہلیز پر رکھنے کے لیے، گھر کے باہر نکلنے کے لیے اپنے قدم کو اٹھایا ہوں، لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ میرا یہ قدم گھر کی دہلیز پر پڑے گا یا قبر کے گڑھے پر پڑے گا، مجھے اس بات کا علم نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک انسان قدم اٹھا کر رکھنے تک کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لباس پہن کر اتارنے کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ ایسی ناپائیدار، ایسی بے بھروسہ، ایسی بے وفا زندگی کے لیے انسان اپنی آخرت کو تباہ کر رہا ہے، اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو فراموش کر دیا ہے۔ تو بہرحال عقل مندی، ہوشیاری، سمجھداری اسی میں ہے کہ اللہ نے جتنی بھی زندگی دی ہے اس زندگی کو غنیمت سمجھے۔ مدینے والے آقا فرماتے ہیں 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ ان میں سے ایک یہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ زندہ ہے، غنیمت ہے، اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، تمہاری کوئی اس کے اندر کوئی ادا نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے۔ کم عمر کے نوجوان دنیا سے گزر گئے، بچے معصوم دنیا سے گزر گئے، ہم نے دنیا میں ہر عمر کے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے، یہ خود ہمارے لیے کھلی دلیل ہے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں اے لوگوں، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو موت آنے سے پہلے۔ غنیمت کا مطلب کیا ہے؟ غنیمت کا مطلب یہ ہے کہ زندگی جتنی بچی ہوئی ہے اللہ کی عبادت و بندگی میں، اس کے محبوب کی غلامی زندگی گزارو۔ فرمایا
زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ یہ زندگی آئی ہے کیوں آئی ہے؟ صرف عیش و عشرت کے لیے نہیں آئی ہے، مال و دولت کمانے کے لیے نہیں آئی ہے۔ اللہ نے یہ زندگی دنیا میں عیش عشرت موج مستی انٹرٹینمنٹ کرنے کے لیے نہیں دی ہے، زندگی دی ہے اللہ کی بندگی کے لیے دی ہے۔ زندگی ملی ہے تاجدار کائنات کی غلامی کے لیے ملی ہے۔ فرمایا جس زندگی میں بندگی نہیں ہے وہ زندگی زندگی نہیں، وہ شرمندگی ہے، انسان کو شرمندہ ہونا پڑے گا۔ تو آج ہم شب برات میں یہاں پر جمع ہے، اللہ نے زندگی کی سانسیں دی، صحت دی، تندرستی دی، ہمیں اپنی زندگی کو بہت 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 غنیمت سمجھنا چاہیے۔ ہر لمحہ ذکر الہی میں، یاد الہی میں اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے گزارنا چاہیے۔ ایک عاشق صادق نے کیا خوب انداز میں بیان فرمایا ہے، یار کی مرضی کے تابع یار کا دم بھر کے تو دیکھ، یار کی مرضی کے تابع یار کا دم بھر کے تو دیکھ، عرض مطلب کر کے تو دیکھا، ترک مطلب کر کے تو دیکھ۔ جو مطلب چاہا وہ تو بہت کچھ کر دیا، لیکن جو مطلب کے خلاف میں، جو اللہ اس کے رسول کی رضا جس میں ہے، وہ کام کر کے تو دیکھ۔ یار تیرا ہے تو پھر تیری ہے ساری کائنات، یار تیرا ہے تو پھر تیری ہے ساری کائنات، سب کو اپنانے والے ایک اس کو اپنا کر کے تو دیکھ، سب کو اپنانے والے ایک اس کو اپنا کر کے تو دیکھ، موت خود بن جائے گی تیرے لیے ایک زندگی، موت خود بن جائے گی تیرے لیے ایک زندگی، زندگی پہ مرنے والے زندگی میں مر کے تو دیکھ، زندگی پہ مرنے والے زندگی میں مر کے تو دیکھ۔ زندگی میں کیسے مریں گے؟ زندگی میں مرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو، اپنی رغبتوں کو، نفس جو برائی کی طرف ابھار رہا ہے، جو غلط کاموں کی طرف ہمیں نفس امارہ ڈھکیل رہا ہے، اس نفس کو کچلا جائے، اس نفس کو کنٹرول کیا جائے، اللہ اس کے رسول کی رضا والی زندگی گزارے تو موت خود تیرے لیے زندگی بن جائے گی۔ اگر اس زندگی کو دیکھنا ہو ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہند کے راجہ عطا رسول خواجہ خواجگاہ سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری میرے غریب نواز رحمت اللہ کی تعالی علیہ کی زندگی کو دیکھے۔ آپ نے اپنی ساری زندگی خوف خدا خشیت الہی میں، اپنے ایسی نیکیوں میں زندگی، ایسی خوف خدا میں زندگی گزاری کہ آج سرکار غریب نواز کا وصال ہو کر کئی سو سال گزر گئے، آج بھی ان کا نام زندہ ہے، ہر عاشق خواجہ کے سینے میں غریب نواز زندہ نظر آیا کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آج ہم سب کو اپنی زندگی سے عبرتیں حاصل کرنی چاہیے، نصیحتیں حاصل کرنی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے میں ٹال مٹول نہ کرے، سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ اور جب بات توبہ کی آئی میں آپ کو بتلاؤں کہ توبہ کے 3 شرائط ہیں، 3 طریقے ہیں توبہ کے۔ بڑی اہم بات آپ کو سنا رہا ہوں۔ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک مخصوص رات میں اللہ کی بارگاہ میں صرف یہ کہنا کہ مالک میں اپنے گناہوں سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ ہماری توبہ کا تعلق صرف زبان سے ہے، دل سے نہیں ہے، صرف زبان سے ہے، دل سے نہیں ہے۔ اور یاد رکھ لیں جو توبہ صرف زبان سے ہے، دل سے اس کا تعلق نہیں ہے، ہمارے علماء نے بیان کیا ایسی توبہ پر بھی توبہ کرنا چاہیے، ایسی توبہ پر بھی توبہ کرنا چاہیے کہ صرف زبان سے توبہ توبہ کر رہا ہے لیکن دل میں کوئی ندامت نہیں ہے، کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ سب سے پہلی جو چیز ہے توبہ کے لیے، جو گناہ ہوا ہے اس گناہ پر ندامت ہونی چاہیے، شرمندگی ہونی چاہیے، دل میں افسوس ہونا چاہیے،
اپنے گناہوں پر بیزارگی ہونی چاہیے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے، رب کی بارگاہ میں معذرت طلب کرے، استغفار کرے کہ مولا وہ جو غفلت والی، لاپرواہی والی اور گناہوں والی زندگی سے توبہ کرتا ہوں تو مجھے معاف فرما دے۔ یہ ندامت ہو، پھر بعد میں اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے۔ اور تیسری شرط کیا ہے؟ فرمایا تیسری شرط یہ ہے کہ جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے آئندہ کبھی گناہ نہ کرنے کا اللہ کی بارگاہ میں پختہ عہد کرنا، پکی نیت کرنا۔ ایسا نہیں کہ آج توبہ کر رہا ہے، پھر وہی شرابی والی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ ہے کہ صبح جاؤں گا تو اپنی غفلت والی زندگی گزاروں گا، صبح جاؤں گا تو شرابی شراب پی رہا ہے، سود خور سود خوری میں مبتلا ہے، رشوت خور رشوت خوری میں مبتلا ہے، ظالم ظلم میں مبتلا ہے، بے نمازی والی زندگی میں مبتلا ہے، ماں باپ کا نافرمان، والدین کی نافرمانی میں مبتلا ہے۔ ایسی توبہ نہیں ہونی چاہیے۔ پختی توبہ، پکی توبہ یہ ہے کہ گناہ پر افسوس ہو، پچھتاوا ہو اور اللہ سے معافی مانگے، پھر آئندہ گناہ نہ کرنے کا رب کی بارگاہ میں پکا عہد کرے۔ جب ایسی توبہ ہوتی ہے، اس توبہ کو توبت نصوح، سچی توبہ کہا کرتے ہیں۔ تو آج ہم تمام کو اللہ نے زندگی دی ہے، تو اس زندگی کے لمحات کو غنیمت سمجھتے ہوئے آج کی مقدس رات ہمیں اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے رجوع ہو جانا ہے، اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دینا ہے، رب کی بارگاہ میں رجوع کر دینا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے جی بھر کر معافی مانگے، آنسو بہا کر معافی مانگے، گڑ گڑا کر معافی مانگے، اور اس نیت سے معافی مانگے کہ مالک زمین و آسمان میں کوئی شے نہیں ہے، تیری ذات ہی ہے جو ہمیں معاف کرے، ہمارے گناہوں کو درگزر کرے گی، وہ صرف اور صرف تیری ذات بابرکت ہے۔ تو خاص طور پر آج ہر ایک کو توبہ کرنا ہے، اور توبہ کا تعلق صرف گنہگاروں سے ہی نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ توبہ کرے گا شرابی کرے گا زانی کرے گا، نہیں، توبہ کا تعلق گنہگاروں کے ساتھ ساتھ نیکوکاروں سے بھی ہے۔ آپ پوچھیں نیکوکار کیوں توبہ کرے، نیک لوگ کیوں توبہ کرے؟ وہ کیوں کا جواب تو بعد میں سن لے۔ ساری نیکوں کے سردار، سارے نبیوں کے سردار، تاجدار کائنات، رسول مقبول، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جن کے صدقے میں اللہ نے زمین کا فرش بچھایا، جس آقا کے صدقے میں اللہ نے آسمان کا شامیانہ لگایا، سورج کو روشنی دی، چاند کو چاندنی دی، ستاروں کی قندیلوں کو روشن کیا، شجر و حجر بنائے، بر و بحر بنائے، حتیٰ کہ اپنی ربوبیت کا اظہار بھی اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے میں کیا ہے۔ حضور کے لیے اللہ نے ساری کائنات کو سجایا ہے۔ وہ آقا کا یہ عمل مبارک تھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں روزانہ اللہ کی بارگاہ میں 70 مرتبہ استغفار کیا کرتا ہوں، اور ایک روایت میں فرمایا گیا کہ میں روزانہ اللہ کی بارگاہ میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ وہ نبیوں کے تاجدار ہے، ارے حضور کے صدقے جہنمیوں کو جہنم سے نجات ملے گی۔ میرے آقا سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت فرمائیں گے۔ سارے حضور کے دست مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن لیوائے حمد عطا کرے گا۔ اس لیوائے حمد کے نیچے آدم بھی ہوں گے، ابراہیم بھی ہوں گے، موسیٰ بھی ہوں گے، عیسیٰ بھی ہوں گے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام حضور کے جھنڈے کے نیچے تلے ہوں گے۔ وہ آقا ہم امت کی تعلیم کے لیے سرکار نے توبہ فرمائی ہے، تعلیم امت کے لیے حضور نے توبہ فرمائی ہے، اور بتلایا کہ میرے امتیوں، توبہ کا راستہ یہ میرا راستہ ہے، توبہ کرنا یہ میری سنت ہے۔ حالانکہ میرے آقا کی ذات تو گناہوں سے پاک و صاف ہے، معصوم ہے،
جو ان کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے وہ بھی گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. لیکن امت کی تعلیم کے لیے، امت کو بتلانے کے لیے کہ دیکھو امتیوں، میں نبی ہو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. تو یاد رکھ لیں یہ جو توبہ ہے یہ دراصل اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ عمل ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کیا کرتا ہے، توبہ کرنے والوں سے پیار کرتا ہے. اور آپ کو لطف اس بات پر آئے گا، ایک حدیث پاک ہے ہمارے حیدرآباد دکن کے صدر الشیوخ علامہ طاہر رضوی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ کی تعالیٰ جامعہ نظامیہ کے تمام شیوخین کے صدر تھے. آپ کی کتاب ہے اس میں آپ نے ایک حدیث پاک بیان فرمائی. حدیث پاک یہ ہے کہ جب کوئی نیک بندہ اللہ کی بارگاہ میں آواز دیتا ہے رب کو، یا ربی کہتا ہے اے میرے رب کہہ کر، تو اللہ تعالیٰ نیک بندے کی آواز پر یہ صدا دیتا ہے لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں. رب کی طرف سے آواز آتی ہے، لیکن کتنے بار؟ ایک بار آواز آتی ہے. لیکن حضور فرماتے ہیں جب کوئی گنہگار اپنے گناہوں سے، اپنی نافرمانیوں سے، اپنے خطاؤں سے سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکار پر ایک نہیں 2 مرتبہ جواب دیتا ہے. گنہگار کی آواز پر 2 مرتبہ، نیکوکار کی آواز پر 1 مرتبہ. وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا گیا وجہ یہ ہے کہ جو نیکوکار ہے جب وہ پکارتا ہے تو اس کے پیش نظر نیکیاں رہتی ہے کہ مالک میں تو تیرا نیک بندہ ہوں، میرے پاس نماز ہے، تقوی ہے، طہارت ہے، اخلاص ہے، میرے پاس صدقات ہے، خیرات ہے، میرے پاس نیکیاں ہیں. نیکوکار جب رب کو پکارتا ہے تو اس کی نگاہوں میں اپنی نیکیاں رہتی ہے، وہ اپنی نیکیوں کو ذہن میں رکھ کر اللہ کو پکارتا ہے. لیکن گنہگار جب رب کو پکارتا ہے اس کے پاس کوئی دامن میں نیکی نہیں ہوتی، وہ اپنی نیکیوں پر کوئی اس کے دامن میں کچھ نہیں رہتا. وہ اللہ کو پکارتا ہے سچے دل سے تو مکمل طور پر اللہ کے حوالے ہو جایا کرتا ہے، مکمل طور پر رب کے حوالے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اس نیکوکار کے پکارنے سے زیادہ گنہگار کی آواز اللہ کو زیادہ محبوب ہوتی ہے، کیونکہ گنہگار پکارا ہے سچائی سے کے ساتھ کہ مولا نہ میرے پاس نماز ہے، نہ تلاوت ہے، نہ صدقات ہے، نہ خیرات ہے، نہ نیکیاں ہے، مالک میرے پاس کچھ نہیں ہے، صرف گناہیں میرے دامن میں ہے. ان گناہوں سے بچانے والی ذات مالک تیری ذات ہے، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، تو ستار ہے. مالک تیرے بارگاہ میں پکار رہا ہوں، تیرے سوا کوئی میرے گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا. تو جب اس اخلاص کے ساتھ بندہ پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی پکار کو اتنا پسند کرتا ہے کہ 2 مرتبہ اس کو جواب دیتا ہے لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، تیری پکار کا جواب دے رہا ہوں. اللہ اکبر. تو بہرحال آج ہم سب کو شب برات مسجد جامع مسجد میں ہم جمع ہیں، ہم سب کو یہ پیغام ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر انقلاب لائے، زندگیوں میں تبدیلیاں لائے. زندگی بڑی تیزی سے گزر رہی ہے، جوان بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں، بچے جوانی کی طرف جا رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان اپنی موت کی طرف جا رہا ہے، اپنی زندگی سے دور ہو رہا ہے، موت کے قریب ہو رہا ہے. تو آج اس تیز رفتار زندگی میں ہم کچھ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہم سب اپنی زندگیوں کے اندر انقلاب لا لیں، تبدیلی لا لیں، اپنی مزاجوں کو بدل دیں، مدینے والے آقا کی چوکھٹ پر اپنی خواہشات کو قربان کریں، حضور کی چوکھٹ پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیں. یہ اللہ سے عہد کرے کہ مالک اب تک کی جو زندگی گزر گئی ہے وہ غفلت میں، لاپرواہیوں میں، گناہوں میں، صرف دنیا میں ہماری زندگی گزر چکی ہے.
مالک کل کا جو سورج رہے گا وہ ہماری زندگیوں کو، رخ کو تبدیل کر دے گا. ہم دنیا کے حسن و جمال کے پیچھے نہیں جائیں گے، ہم گنبد خضرا کے عاشق بن جائیں گے، سرکار کے سچے وفادار بن جائیں گے. اس پختہ عہد کے ساتھ، اس پکے وعدے کے ساتھ آج ہمیں اس مسجد سے، اس مجلس سے، اس جلسے سے ہمیں اٹھنا ہے اور اپنی دلوں کی زندگیوں کو تبدیل کرنا ہے، دلوں کے اندر انقلاب پیدا کرنا ہے. اپنے دلوں کی زندگیوں میں نیکیوں کو داخل کرے، والدین کی خدمت کو داخل کرے، اچھے کام کرے، دوسروں کی مدد کرنے والے بنے، ایسے بنے کہ دیکھنے والا دیکھ کر کہے یہ مدینے والے آقا کا غلام دکھائی دے رہا ہے. ہمارے کردار سے، ہمارے کیریکٹر سے، ہمارے اعمال سے ہم کو یہ ظاہر ہونی چاہیے. تو میں مسجد ہادہ کے جمیع مصلیان کو، بالخصوص کمیٹی کو اور ہمارے امام صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، چونکہ رات وقت کافی زیادہ ہو چکی ہے اور ہمیں بہت سے اعمال بھی کرنی ہے. توبہ و استغفار کرنا ہے، صلاۃ التسبیح، نماز تہجد، تلاوت قرآن، اس طرح کے بہت سے اعمال صالحہ ہم کو انجام دینا ہے. میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جتنے لوگ آج کی اس مجلس میں، اس جلسے میں شریک ہیں، جتنے جوان، بچے، بوڑھے، مولا تعالیٰ سب کو سرکار کی غلامی والی زندگی نصیب فرما دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. رات کی تاریکیوں میں، دن کے اجالوں میں، جانے انجانے میں، دانستہ و نادانستہ طور پر ہم سے جو جو گناہیں خطائیں ہو چکی مولا، ہم سب تیری بارگاہ میں رجوع ہیں. اے پاک پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. آج کی مقدس رات کا صدقہ ہے مالک، اس مقدس رات میں تیرے نیکوکار بندے جو نیکیوں میں مصروف ہے مولا، ان نیکوکار بندوں کے صدقے میں ہم گنہگاروں کی بھی بخشش مغفرت فرما دے. تیرے وفاداروں کے صدقے میں ہم نافرمانوں کی بھی بخشش مغفرت فرما دے. اے پاک پروردگار جتنے ہاتھ اٹھے ہیں مولا، ہمارے ہاتھوں کے نیچے ہونے سے پہلے ہم سب کی بخشش فرما دے. ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے نفرت عطا فرما، مدینے کی زندگی نصیب فرما، مدینے کی موت عطا فرما. مولا جتنے ہمارے مرحومین ہیں مولا، جتنے ہمارے لوگ ہاتھ اٹھائے ہیں ہمارے خاندانوں میں، رشتہ داروں میں، محلے میں، پڑوسیوں میں، مسجد ہادہ کے جو جو مصلیان ہیں جن کا انتقال ہو چکا مولا، ہمارے تمام مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما دے. مولا تعالیٰ آج کی شب برات ہے، موت و حیات کا فیصلہ ہونے والا ہے مالک. ہم نہیں جانتے ہمارے لیے کیا فیصلہ ہے مالک. جتنی بھی ہماری زندگی ہے تیری رضا والی زندگی عطا فرما دے، تیری خوشنودی والی زندگی نصیب فرما. مولا تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ بھی یہاں کہا گیا، سنا گیا، کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین.